اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی کان موجودا قبل حدوث الاشیاء ویبقى بعد فناء الاشیاء، تفرد بالاولیۃ والقدم وسمى كل شیء ما عداه بالفناء والعدم، قال عز شانہ كل شيء هالك إلا وجهه وكل نفس ذائقة الموت، وقال كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام۔ صلوات پڑھ لیجیے گا بلند آواز سے۔ میرے محترم، میرے بزرگان، یہ ایام انتہائی اہم ترین ایام میں سے ہیں۔ 2 دن کے بعد ہماری 2 عظیم شخصیات کی ولادت، سرور کائنات، خاتم الانبیاء، سید الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ میں چاہتا ہوں کہ آج مختصراً، اگرچہ خطبے کا وقت انتہائی مختصر ہوتا ہے، تو کچھ تھوڑی سی گزارش حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ ہمارے 14 کے 14 معصومین میں سب سے زیادہ عمر پانے والے، اور آج کل کے زمانے میں تو وہ زیادہ نہیں ہے، 65 سال یہ حضرت امام صادق علیہ السلام کی زندگی تھی۔ اس 65 سالہ زندگی، باقی سرور کائنات بھی 63 سال میں، امیر المومنین بھی 63 سال میں، حضرت آقا امام حسن، حضرت امام حسین، حضرت امام سجاد، حضرت امام محمد باقر، حضرت امام موسیٰ کاظم، حضرت امام رضا علیہ السلام، تقریباً 55 سال انہوں نے زندگی گزاری۔ اور ابھی جو گزشتہ جمعے جن کی شہادت تھی، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام، ان کی عمر کم تھی، اور امام ہادی علیہ السلام وہ تقریباً 25 سال۔ تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ہمارے مبلغین کی، ہم تک دین پہنچانے والوں کی عمریں کتنی کوتاہ تھیں، کتنی چھوٹی تھیں، کہ سب سے زیادہ عمر پانے والی ہستی حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام۔ اتفاق ایسا ہے کہ تقریباً 34 سال امامت کے چھٹے امام کے گزرے، اور تقریباً 34 سال ہی امامت کے امام زین العابدین علیہ السلام کے گزرے۔ لیکن حالات کا، اوضاع کا، سیاسی صورتحال کا فرق اتنا زیادہ تھا کہ امام علیہ السلام ہمارے چوتھے امام کے زمانے میں صرف 170 افراد جو ان کے شاگرد تھے، ان کی لسٹ ہمیں شیخ طوسی علیہ الرحمہ کی کتاب الفہرست سے ملتی ہے، جبکہ انہیں جو 34 سال ملے، ان میں کم از کم 4000 شاگردوں کے نام ہمارے پاس موجود ہیں۔ اور وہ 4000 شاگرد صرف شاگرد نہیں ہیں، بلکہ اگر کچھ مکاتب درست ہوئے ہیں تو وہ ان مکاتب کے سربراہ ہیں، فلسفے میں، سائنس میں، فزکس میں، کیمسٹری میں، ریاضیات میں، فلکیات میں۔ تو وہ ان کے استاد، ان کے ماہر، ان کے موجد سمجھے جانے والے لوگ جو مولا کے شاگرد گزرے۔ اور دوسرا فرق یہ تھا کہ معصوم علیہ السلام چھٹے امام کے زمانے میں جو یونیورسٹی تھی وہ واقعاً یونیورسٹی تھی۔ کیا مطلب واقعاً یونیورسٹی تھی؟ یونیورسٹی میں آج ہم داخلہ لیتے ہیں تو نہیں پوچھا جاتا آپ مسیحی ہیں، آپ مسلم ہیں،
آپ ہندو ہیں، آپ مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، تو امام کی جو دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی، وہ اتنی عظیم یونیورسٹی تھی کہ اس میں زندیق بھی پڑھا کرتے تھے، دہریہ بھی آیا کرتے تھے، اہل سنت برادران کے چند بزرگ علماء کرام مکاتب کے، جناب مالکی مسلک کے ابو حنیفہ، اس طرح کے اور بہت سارے لوگ جو کہ باقاعدہ مکتب کے رئیس تھے، وہ بھی حضرت کے شاگردوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ تو گویا آپ کا تقریباً دانشگاہ جو تھی، یونیورسٹی جو تھی، اس میں یہ 2-3 دن پہلے قبلہ صاحب خطاب فرما رہے تھے سیرت النبی کانفرنس میں، تو وہ علاقوں کے نام بھی بتا رہے تھے کہ امام کے شاگردوں میں جو ہمارے ہندوستان، پاکستان اور یہ علاقہ ہے، اس کے فلاں فلاں علاقے کے لوگ بھی معصوم کی شاگردی میں موجود تھے۔ تو باقاعدہ دانشگاہ تھی، یونیورسٹی تھی۔ البتہ اس کی وجہ وہی میں نے عرض جو کی ہے، بنیادی طور پر سیاسی حالات اس طرح کے ہو گئے تھے کہ تقریباً 100 سال، تقریباً 99 پلس تھوڑے سے چند مہینے، یہ 100 سال کے قریب، 1 صدی تقریباً بنی امیہ کی حکومت رہی۔ ان کے مظالم آپ لوگوں کو پتہ ہے بھی کس طرح کے تھے اور کیا صورتحال تھی، اور کس طریقے سے معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے تبلیغ کا سلسلہ جو ہے وہ جاری رکھا۔ یہ جو بنی عباس کی حکومت آئی ہے، یہ 500 سال پر، 5 صدیوں پر محیط ہے یہ حکومت، تقریباً 7ویں ہجری تک یہ حکومت ان کی چلتی ہے۔ تو یہ بالکل ان کی حکومت کا آغاز تھا۔ تو آغاز کا صورتحال یہ ہوئی کہ انہیں معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف توجہ کرنا، یا اہل تشیع پر جو مظالم ہو رہے تھے، ان مظالم کی طرف توجہ ابتدائی زندگی میں وہ ان کی چونکہ نہیں تھی، تو اس لیے بہت زیادہ رشد کا موقع ملا، بہت زیادہ جو ہے وہ اس طرح کی ترویج دین کے حوالے سے کام کرنے کا موقع ملا، اور مدینہ جو ہے وہ حقیقی طور پر مرکز بن گیا تھا علوم کا، اور واقعاً وہاں ہر قسم کے علوم جو ہے وہ پائے جاتے تھے۔ اور بادشاہ بعد میں جو ہے وہ لوگوں کو بلاتے بھی تھے، تاکہ معصومین میں 1-2 مثالیں بھی عرض کروں گا جب میں جم بندی کروں گا، تو وہ بلاتے بھی تھے تاکہ معصوم علیہ الصلوۃ والسلام کو کسی طریقے سے نیچا دکھایا جائے۔ البتہ یہ ابتدائی دور تھا میرے آقا کا، جو 34 سالہ ہے امامت کا زمانہ، لیکن ان کا آخری دور بڑا سخت ترین دور گزرا ہے۔ تقریباً ہم اس کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور معمولاً ہم اسے بیان بھی نہیں کیا جاتا، اور ویسے بھی معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کے حوالے سے بہت کم تذکرہ ہوتا ہے، اور ہمیں تقریباً معلومات نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں، یا جو شائعات ہیں صرف ان کا پتہ ہوتا ہے، باقی چیزوں کا ہمیں کوئی زیادہ علم نہیں ہوتا۔ خود یہ آخری زمانہ ہمارے اس چھٹے امام کا بڑا مشکل ترین دور گزرا، بہت ہی مشکل۔ مثلاً میں اس کی ایک مثال دوں، پھر میں اپنی بات کو آگے لے کے چلوں۔ منصور دوانگی کے زمانے میں اتنا مشکل زمانہ تھا کہ معصوم کو پابند کر دیا گیا، ساتھ جو ہے وہ پولیس سمجھ لیں یا کچھ افراد کو کھڑا کر دیا جاتا کہ معصوم سے کوئی ملنے نہ پائے، اور شرعی مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی لوگ پریشان ہوتے۔ تو ایک سائل کہتا ہے کہ میں چاہتا تھا کہ امام سے کچھ شرعی مسائل جا کے درک کروں اور جا کے مسائل پوچھوں، بڑی کوشش کی، مجھے امام تک نہیں جانے دیا گیا۔ یہ منصور دوانگی قاتل بھی ہے میرے آقا کا، اور بڑا عجیب قسم کا شخص بھی ہے۔ بہرحال تو وہ کہتا ہے کہ میں نے پھر اس طرح کیا کہ بھیس چینج کیا، یہ ٹوکری خرید لی، اس میں کچھ پھل رکھ لیے، کچھ چیزیں رکھ لیں، اس کو سر پہ رکھ کے آوازیں لگاتا ہوا تو میں اس گلی میں گیا جہاں مولا سے ملاقات ممکن تھی، تو مولا کی خدمت میں پہنچ گیا اور میں نے مسائل پوچھے، اور پھر مولا سے میں نے عرض کی کہ مولا میں بڑی مشکل سے آیا ہوں بھیس چینج کر کے یہ مسئلے پوچھنے کے لیے۔ تو پھر مولا نے بعد میں رہنمائی فرمائی کہ آپ نے اگر مسائل پوچھنے ہوں تو فلاں سے پوچھ لیں فلاں۔ تو یہ بھی میرے مولا کی جو ہے وہ زندگی میں یہ چیزیں بھی تھیں، اور اس کے علاوہ انہوں نے ہر فن کے ماہر کی طرف رجوع کا، وقت نہیں ہے کہ میں اس طرف آپ کو متوجہ کر سکوں کہ جس فن کا بھی لوگ آتے تھے، سائنس کا سوال پوچھنا ہوتا تو کہتے تھے چلے جائیں جی فلاں کے سے جا کے پوچھ لیں، کوئی فلکیات کے متعلق سوال پوچھنا ہوتا تو کہتے فلاں سے پوچھ لیں، فقہی سوالات ہوتے تو جس طرح اپنے بابا
حضرت امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام زرارہ بن اعین کی طرف بھیجتے تھے تو معصوم بھی بھیجتے. تو گویا میرے مولا کا زمانہ اگرچہ ابتدائی دور بہت آسان زمانہ تھا اور بہت بہترین زمانہ تھا، لیکن اس کے باوجود مشکلات انتہائی زیادہ تھیں اور تکالیف کا وقت بھی آیا، پابندیوں کا زمانہ بھی آیا باقی معصومین کی طرح، اور شہادت بھی ان کی جو ہے وہ منصور دوادکی کے زمانے میں ہی ہوئی. اور یہ ساری صورتحال میرے مولا کے متعلق. شادی جب ان کی ہوئی تھی تو جناب قاسم کی بیٹی تھیں یہ، اور حضرت محمد بن ابی بکر، یہ جناب قاسم ان کے فرزند تھے. تو تقریباً 89 تھی محمد بن ابی بکر کی. محمد بن ابی بکر انتہائی عظیم شخصیات ہیں. وقت نہیں ہے کہ میں ان کے متعلق زیادہ بات کر سکوں، صرف اتنا بتانا چاہتا ہوں کہ بصرہ میں یہ گورنر تھے امیر المومنین کی طرف سے، اور امیر شام نے انہیں زندہ جلا دیا تھا، ان نے شہید کیا تھا، اور اس طرح کے بہت سارے واقعات. تو یہ بنیادی طور پر ان کی زوجہ محترمہ ام فروا ان کا نام تھا، ان کی ایک بیٹی کا نام بھی ام فروا تھا زوجہ محترمہ کے نام پر. تو یہ بڑی عظیم شخصیت تھی جناب ام فروا. اسی طرح آپ کی جو زوجہ تھی جناب حمیدہ خاتون، ان میں بھی بہت بڑی کوالٹی تھی. اور یہ جو آپ معمولاً ایک روایت سنتے ہیں کہ جس میں امام کی طرف سے ہمیں کہا جاتا ہے کہ نماز کو ہلکا نہ جانے، لا تخف الصلاۃ، نماز کو ہلکا نہ جانے، نماز کو کمزور نہ جانے. تو یہ روایت بذریعہ جناب حمیدہ جو ان کی زوجہ محترمہ تھی، اور یہ بھی ان کا تعلق ادلس کے علاقے سے تھا، افریقہ سے یہ تعلق رکھتی تھی. اور یہ ترویج دین میں امام کے ساتھ ساتھ رہتی تھی. حج پہ جب تشریف لے جاتے تھے تو خواتین نے جب مسائل کو پوچھنے ہوتے تو امام کی طرف ارجاع جب ہوتا تو امام فرماتے جائیں حمیدہ سے پوچھ لیں. تو یہ اتنی بڑی شخصیت تھی. تو گویا بتانے کا مقصد یہ ہے کہ والدہ محترمہ بھی انتہائی عظیم خاتون تھی، اور وہ مسائل شرعیہ اور ان چیزوں کو بیان کرنے کے حوالے سے بہت آگے تھی. اور ان کی زوجہ محترمہ حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ، وہ بھی بڑی عظیم خاتون تھی، اندلس سے ان کا تعلق تھا، اور مسائل شرعی بیان کرنے کے حوالے سے یہ ہمارے پاس بہت ساری اس طرح کی کتابیں موجود ہیں. ہمارے ایک اہل سنت برادر ہیں، انہوں نے کتاب لکھی ہے الامام الصادق و مذاہب الاربعہ، 4 مذاہب اور امام صادق. تو وقت تو نہیں ہے کہ میں بیان کر سکوں. انہوں نے جو مقدمہ لکھا ہے، مقدمے میں 50 ایسے افراد کی گفتگو کو بیان کیا ہے جو امام کے مسلک پہ تو نہیں ہیں، شاگرد ضرور ہیں، لیکن مثلا جناب مالک کا تذکرہ انہوں نے کیا، ان کے جملات انہوں نے لکھے، اور انہوں نے کہا کہ کوئی ایسی آنکھ ما رأت عین ولا سمعت اذن، کبھی کسی آنکھ نے ایسا بندہ نہیں دیکھا، کبھی کان نے کبھی ایسا شخص نہیں سنا، ولا یخطر بقلب بشر، کسی انسان کے دل میں بھی ایسا بندے کا تصور نہیں آیا جو امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے بڑا عالم ہو، بڑا زاہد ہو، بڑا متقی ہو، بڑا پرہیزگار ہو. تو یہ جملات بھی انہوں نے بیان کیے. اسی طریقے سے امام ابو حنیفہ کا جو بھی آپ لوگوں کے متعلق بہت ساری روایات موجود ہیں. ضروری نہیں ہے کہ میں تکرار کروں کہ جو 2 سال میں نے گزارے ہیں، اگر یہ نہ گزارے ہوتے تو میں ہلاک ہو جاتا. تو اس طرح کے بے انتہا مختلف مسالک کے لوگوں نے میرے آقا سے علم بھی حاصل کیا اور چیزیں بھی حاصل کی. لیکن اس وقت ضرورت یہ ہے کہ مولا کی ہمیں چلنا چاہیے سیرت کی طرف، تاکہ ہمیں کچھ چیزیں ایسی ہوں جو واقعاً جو ہم سیکھ کے چلے جائیں اور کر کے چلے جائیں. میں نے تقریباً مختصراً ایک لسٹ بنائی ہے. بہت سارے کام تھے، یعنی اگر میں بڑا پریشان تھا کہ مثلا میں آپ کو جو جمعے کے خطبے میں گفتگو کروں، تو اگر فرداً میں نے سوچا تھا کہ ایک موضوع یہ ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے کن کن علوم پر شاگرد موجود تھے اور ان کی لسٹ کیا ہے، وہ بہت طولانی ہو جاتا. اس طریقے سے میں نے 5 کام کیے ہیں میرے مولا نے. ویسے تو بہت زیادہ کام ہیں، لیکن یہ 5 کام یعنی ایسے ہیں کہ جو اس وقت ہمارے معاشرے کی بھی ضرورت ہے. میں نے اس کی ایک لسٹ بنائی ہے کہ میرے مولا کے 5 امور ایسے ہیں، 5 کام ایسے ہیں جن پر انہوں نے بہت زیادہ
ورک کیا، بہت زیادہ سلسلہ کیا، اور وہ ہمارے لیے ہیں بھی بہت ضروری. اور کوشش کریں گے کہ آج ہم اگر ممکن ہوا، وقت ہوا، تو ایک حدیث بھی میں بیان کروں گا جس میں مولا بتاتے ہیں کہ بنو امیہ کے ستون 3 تھے اور ہمارے ستون 7 ہیں. وہ 10 چیزیں کیا ہیں اگر وقت ہوا تو، لیکن یہ 5 چیزیں بڑی اہم ہیں، ان کی طرف خصوصی طور پر میں آپ کی توجہ بھی چاہتا ہوں اور بہت زیادہ. ایک یونیورسٹی ہے تہران میں قائم ہوئی ہے، دانشگاہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام. بہت بڑی یونیورسٹی ہے، میرے مولا کے نام پہ ہے، اور یونیورسٹی نے کام بھی بہت زیادہ کیا ہے. اس یونیورسٹی نے بھی بہت زیادہ کتابیں، 32 کے قریب جلدیں جو ہیں وہ میرے مولا کی ان امور کی جو قرآن کی متعلق احادیث ہیں ان کو انہوں نے جمع کیا ہے اور پیش کیا ہے. اس طرح 22 کے قریب اور جلدیں ہیں جو کسی اور موضوع پر ہیں. تو انہوں نے بہت زیادہ بڑا بہترین کام کیا ہے. ناممکن ہے کہ وہ چند دن کی بھی اگر گفتگو کی جائے تو اس میں بھی کما حق ہو اس کو وہ ہم بیان کر سکیں. تو بہرحال زحمت کیجیے گا، ایک دفعہ ان معصومین کو ذہن میں رکھ کر جن کا نام لیا گیا ہے ان کے لیے اور ان کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے بلند آواز سے محمد وال محمد کی عظمت پر درود بھیجیے گا. سب سے پہلے میں، البتہ یہ ترتیب میری اپنی ہے، ترتیب میں اپنی طرف سے بیان کر رہا ہوں. محمد وال اگر میں کہہ دوں کہ سب سے پہلے احیاء قرآن پر جو میرے آقا کا کام ہے، اس چھٹے امام کا بہت بڑا کام ہے. اس وقت چونکہ ہمیں قرآن اور ان تفاسیر میں بھی جو معمولاً احادیث آتی ہیں اس میں سند بھی ہٹ جاتی ہے اور صرف بات بیان کی جاتی ہے، اور مجالس اور اس طرح کی چیزوں میں بھی اسناد ہم بیان نہیں کر سکتے کہ وہ اس سے جو ہے نا وہ وقت زیادہ لیا جا سکتا ہے. تو قرآن مجید پر تقریباً جتنی زیادہ اس وقت ہمارے پاس معصومین علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے تفسیر پر مشتمل آیات ہیں، وہ آقا امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے توسط سے پہنچی. ان کے توسط سے بے شک بعض جگہ پہ انہوں نے فرمایا کہ یہ جو میں آپ کو کہہ رہا ہوں یہ میں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے اپنے بابا سے سنا، انہوں نے امیر المومنین سے سنا، انہوں نے یعنی اس طریقے سے سند بھی انہوں نے بعض جگہ پہ بیان کی. لیکن تفسیری حوالے سے جو ہمارے پاس اس وقت روایات ہیں، جس طرح میں نے بھی عرض کیا ہے، کم از کم 22 جلدیں صرف تفسیری مواد پر، کہ میرے مولا نے جو مختلف آیات کی تفسیر کی ہے تو وہ وقت نہیں ہے کہ میں ان کو بطور مثال بھی آپ کی خدمت میں عرض کر سکوں. تو پہلا صورتحال یہ ہوئی کہ احیاء قرآن پر بہت زیادہ کام کیا. احیاء قرآن کے حوالے سے انہوں نے قرآن کی تشریح کی، قرآن کی محافظت کے حوالے سے گفتگو کی. ہاشم بن مالک بہت بڑے شخصیت تھے، یہ وہ ان کا شاگرد ہے کہ جو ایک دفعہ راستہ بھٹک گیا تھا، چلا گیا تھا، ان کے ماموں پھر پکڑ کے لے آئے تھے انہیں اور آ کے پیش کیا تھا مولا کی خدمت میں اور کہا تھا کہ مولا یہ جو ہے نا تھوڑا سا راستے سے ہٹ گیا ہے. تو پھر میرے مولا کے پاس صرف 2 جلسے وہ بیٹھے اور ان 2 جلسوں میں ایسا فرق ہو گیا کہ مولا کی طرف ساتھ ہر وقت ساتھ رہتا تھا، اور جب بھی کسی آدمی کو معین کیا جاتا کہ مسائل کا جواب کس نے دینا ہے تو وہ ہاشم بتاتے تھے. یہ ہاشم بتاتے ہیں کہ 4 زندیق جو ہے وہ جمع ہوئے اور انہوں نے سوچا کہ ہم جو ہے اب موقع آ گیا ہے، قرآن مجید کو سرور کائنات کو یہاں سے گئے ہوئے 100 سال سے زیادہ وقت گزر چکا ہے، تو ہم تقسیم کر لیتے ہیں قرآن کو 4 حصوں میں. 4 حصوں میں تقسیم کر کے ہم کام یہ کرتے ہیں کہ ہر آدمی اس اپنے اپنے حصے سے قرآن مجید سے مشابہات تلاش کرے، قرآن مجید میں ایسی چیزیں تلاش کرے جو وہ سمجھتا ہو کہ یہ درست نہیں ہیں، یہ نامناسب ہیں. تو یہ 4 آدمیوں نے 4 حصوں میں، یعنی سادہ لفظوں میں انہوں نے قرآن مجید کے ان پاروں کو 4 حصوں میں تقسیم کر لیا، اور تقسیم کرنے کے بعد 1 سال اس پہ کام کرنا شروع کر دیا. جب 1 سال کام کرنا شروع کر دیا تو یہی جناب ہاشم انہیں جب پتہ چلا تو یہ ان کو لے کے آئے امام کی خدمت میں. البتہ یہ بھی تذکرہ نہیں کیا تھا. تو امام علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن مجید کی وہ جو آیات جو قرآن کی حفاظت کی کہتی ہیں کہ جتنے افراد آپ جمع ہو جائیں 10 آپ کی مدد کرنے والے آ جائیں، تو قرآن مجید پر جو ہے وہ کوئی حرف نہیں کیا جا سکتا اور کوئی اس کی ضد نہیں لائی جا سکتی.
تو اس طریقے سے پھر ان لوگوں نے توبہ کی اور معذرت کی کہ یہ تو ہم سے غلط ہو رہا تھا اور یہ کام ہم نے ٹھیک نہیں کیا، یہ کام کیا ہے، اور اس وقت بہت ساری چیزیں بھی میرے مولا نے قرآن کی وضاحت کے حوالے سے بھی کی۔ تو بہرحال پہلا امور یہ تھے قرآن کو زندہ کرنا، اور اس کے لیے ہمارے پاس کم از کم 22 جلدوں میں ان کی ایسی قرآن مجید کی آیات کی تفاسیر موجود ہیں اور وضاحت موجود ہے کہ جو ہمارے پاس ایک بہت بڑا سرمایہ ہے۔ دوسرا کام میرے مولا نے جو کیا، احیاء سنت، بہت بڑا کام ہے۔ تو آج میں نے جس طرح عرض کیا ہے کہ ہم نے کوشش کرنی ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ان کاموں کو زندہ رکھنے کے لیے کم از کم قرآن کو پڑھنا شروع کر دینا ہے، کم از کم قرآن کو سمجھنے کی کوشش کر دینی ہے۔ چلے کم از کم یہ نہ بھی دیکھ سکیں کہ امام نے کیا کہا ہے، لیکن کم از کم تفاسیر کو اگر ہم دیکھیں گے تو کم از کم ہم بھی معصوم کی اس سنت پر عمل کرنے والے ہو جائیں گے، اور قرآن مجید کے احیاء میں ہمارا بھی کردار ہو جائے گا۔ دوسرا احیاء سنت، یہ بہت بڑا اہم ترین موضوع تھا۔ آج بھی آپ کے جتنے احکام ہیں، جتنے شرعی مسائل ہیں، آپ دیکھ لیں آپ کا وضو اور آپ کے بھائیوں کا وضو اور، آپ دیکھ لیں آپ کا نماز کا طریقہ اور آپ کے بھائیوں کا طریقہ اور، آپ دیکھ لیں آپ کے حج کرنے کا سسٹم اور ان کے حج کرنے میں طریقہ کار اور، بہت ساری چیزیں تبدیل ہو جاتی ہیں، حتیٰ زکوٰۃ کے معاملات، حتیٰ خمس کے معاملات، جتنے بھی احکام شریعہ ہیں۔ تو میرے مولا نے یہاں جو طریقہ اختیار کیا، میں صرف 1-2 مثالوں پر اکتفا کر سکوں گا۔ بلوایا، کہا جی ایک تشت لے کے آؤ، ایک بہت بڑا تھال لے کے آؤ، ایک پانی کا لوٹا لے کے آؤ۔ تو مسجد نبوی میں بیٹھ کے وضو فرماتے جس طرح آپ وضو کر رہے ہیں، اور پھر پکار کے کہتے لوگوں یہی ہادہ طریقۃ رسول اللہ، یہ آپ کے رسول کا طریقہ تھا وضو کرنے کا۔ ایک ایک چیز سمجھاتے تھے، ایک ایک چیز بتاتے تھے کہ وضو کیسے کرنا ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، اور ساتھ بار بار اس کا تذکرہ کرتے۔ یہ جو نماز میں آپ کو پڑھا رہا ہوں نا، یہی نماز سرور کائنات کی نماز ہے، یہی ان کا طریقہ کار ہے، یہی انہیں۔ اسی وجہ سے آپ نے دیکھا کہ ہمارے جتنے بھی بھائی ہیں کسی مسلک میں یہ نہیں کہا کہ ہاتھ کھول کے نماز پڑھنا باطل ہو جائے گا، کسی بھی مسلک نے نہیں کہا۔ ہاں کسی نے کہا جی بہتر ہے ہاتھ یہاں رکھ لیں، کسی نے کہا بہتر ہے ہاتھ یہاں رکھ، بہتر کہا ہے، لیکن ہاتھ کھولنے کو جناب مالک انہوں نے ہاتھ کھولنے کا حکم دیا، شافعی جو ہے ان میں سے بعض لوگ، تو بہرحال اس کی طرف ہم نہیں جا رہے۔ تو میرے مولا نے سنت کے احیاء کے لیے باقاعدہ یہ طریقہ کار بتایا، باقاعدہ منگواتے تھے، نماز پڑھانے کے بعد کہتے ہذا طریقہ تو رسول، ہذا یہ جو میں وضو کر رہا ہوں، ہذا الوضو بے رسول کا، یہ وضو اس طرح ہے جو آپ کے رسول کرتے تھے۔ تو یہ والے جملات میرے مولا کی احادیث میں بے پناہ جملات موجود ہیں کہ مختلف کام بھی انجام دیتے اور کہتے یہ جو کام میں کر رہا ہوں۔ تو گویا سنت کے احیاء کے حوالے سے میرے مولا نے بہت زیادہ امور انجام دیے، نہ صرف سنت کے احیاء کے حوالے سے، بہت سارے ایسے، چونکہ یہ زمانہ ایسا تھا کہ جس میں شدت کے ساتھ کچھ لوگوں کو لایا جاتا تھا اور ثابت یہ کرانے کی کوشش کی جاتی تھی کہ یہ جو عقیدہ ہمارے اندر پایا جا رہا ہے مسلمانوں میں، اسی عقیدے کو رائج کیا جائے۔ بطور مثال معراج ہے، ہم حضرات جو ہیں وہ معراج جسمانی کے قائل ہیں، سرور کائنات کی، چونکہ معصومین علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں یہی بتایا ہے۔ تو بہت سارے لوگوں کو جمع کر دیا گیا، کچھ زندیق آئے تو بادشاہ سلامت نے تمام فقہا کے علماء کو بلایا جی یہ کچھ ہے، اس کے سوالات ہیں، وہ سوالوں کے جواب دے دیں۔ کہا جی کیا سوالوں کے جواب دینے؟ کہا صرف ایک ہی سوال انہوں نے پوچھا ہے آپ سے، وہ یہ پوچھا ہے کہ بتائیں رسول اللہ کی معراج جسمانی تھی یا روحانی تھی، یعنی خواب میں معراج کی تھی یا صرف جو ہے وہ جسم کے ساتھ حضرت تشریف لے گئے تھے؟ تو انہوں نے پہل تو کہا جی جسمانی تھی معراج۔ تو زندیق نے کہا جی مجھے آپ کی بات کی سمجھ نہیں آ رہی، میرا ایک سوال ہے آپ سے، سوال صرف اتنا ہے کہ آسمان ہے 7 اور آپ کہتے ہیں آسمان ہے پیاز کے پتوں کی طرح، جس طرح پیاز کے اوپر مختلف تہیں ہوتی ہیں تو آسمان کی مختلف تہیں ہیں۔ تو اگر معراج جسمانی تھی تو آپ مجھے بتاؤ یہ آسمان پھٹا کیسے اور جب واپس آئے تو یہ جڑا کیسے؟ تو مسلمان پریشان ہو گئے، بھئی یہ تو طریقہ کیسے پتہ ہے؟ اگر وہ پیاز کی طرح تھا تو وہ تو پھٹ گیا، الفی سے بھی نہیں جوڑ سکتا، کوئی جوڑنے کا اور طریقہ بھی نہیں ہے اور سوال بھی ان کا۔ تو لہذا ہوا کیا؟ انہوں نے کہا جی نہیں ہمیں غلطی ہو گئی تھی، معراج جسمانی نہیں روحانی ہوئی، تاکہ ہم اس مشکل سے، اس حل سے اپنے آپ کو بچا لیں۔ کہیں جی وہ جسمانی اگر ہے تو آسمان کیسے پھٹا ہے اور جڑا پھر کیسے ہے آسمان؟ تو یہ مشکل اچھی خاصی پیش آ رہی تھی۔ تو اس وقت کسی نے بتایا کہ خود یہاں امام کا سرور کائنات کا بیٹا موجود ہے، ان کا پسر موجود ہے،
امام صادق موجود ہیں, آپ ان سے بھی ذرا پوچھ لیں, دیکھیں ان کی رائے کیا ہے. تو ان کو بلوایا گیا تو وہی زندیق نے پہلے سوال کیا, جی آپ مجھے بتائیں کہ یہ آپ جسمانی کے قائل ہیں یا روحانی مولا کی معراج کے, سرور کائنات کی معراج کے؟ تو حضرت نے فرمایا کہ میں تو جسمانی کا قائل ہوں, جس طرح دوسرے لوگوں نے بھی کہا تھا. تو اس نے فوراً سے وہی سوال کیا, جی اگر جسمانی معراج تھی تو مجھے بتاؤ یہ تو پیاز کے پتوں کی طرح ہے, یہ پھٹا کس طریقے سے ہے اور یہ جڑا کس طریقے سے ہے؟ تو اس وقت میرے مولا مسکرائے, انہوں نے کہا مجھے یہ بتاؤ آدم جب زمین پہ آیا تھا آسمان سے, تو بتاؤ یہ آسمان پھٹا کیسے, جڑا کیسے؟ آدم بھی تو آئے تھے. پھر کہا اگر تجھے اس مثال کی سمجھ نہیں آئی تو تو کشتی میں بیٹھا ہوا ہے, کشتی چل رہی ہے سمندر میں, پانی آگے سے پھٹ رہا ہے, کشتی کے گزرنے کے بعد جڑ رہا ہے, مجھے بتا یہ پانی پھٹا کیسے ہے اور جڑا کیسے ہے؟ تو بہرحال احیاء قرآن, احیاء سنت اور جو نظریات سنت کے حوالے سے تھے ان کا احیاء. تیسرا بہت بڑا احیاء جو میرے مولا نے کیا, اور تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ یہ بات دفن ہو چکی تھی, تقریباً موضوع ختم ہو چکا تھا, وہ ہے نظریہ امامت. نظریہ امامت خصوصی طور پر سرور کائنات کی وفات کے 25 سال بعد آپ نے صورتحال دیکھی. درمیان میں امیر المومنین کا 5 سال کا اور امام حسن مجتبیٰ کا 6 ماہ کا جو زمانہ آیا, اس کی بھی مشکلات آپ کے سامنے ہیں. اس کے بعد واقعہ کربلا ہو جاتا ہے, اس کے بعد امام زین العابدین کی زندگی. تو آپ تقریباً اس طرح سمجھ لیں 100 سال نظریہ امامت تقریباً اس طرح سمجھ لیں کہ دفن ہو چکا تھا, ختم ہو چکا. ابھی تک امام صادق کے زمانے تک امیر المؤمنین کی قبر کا نشان معین نہیں تھا, نشان مشخص نہیں تھا. یہ میرے آقا کے زمانے میں انہوں نے صفوان کو بھیجا اور سب سے پہلے حرم امیر المؤمنین کی تعمیر امام صادق نے کروائی. صفوان کو بھیجا, کہا جاؤ اور یہ نشان قبر ہے, اس پہ جا کے جو ہے وہ بنایا جائے. اگرچہ ابتدا میں پتھروں سے کوئی چیز تھوڑی سی بنائی گئی تھی اور اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ جو ہے وہ اور شکل میں. تو گویا اس سے آپ اندازہ کر لیں کہ کتنا سنگین ترین دور گزرا اور آپ نے امامت کی جو ہے وہ بچاؤ کے لیے کیا. اس کے علاوہ آپ نے اور مثلا مینا میں جاتے, حج آپ نے سب سے زیادہ کیے تھے, جب مینا میں تشریف لے جاتے تو ایک روایت کے مطابق مینا کا وہ میدان ہے کہ جہاں تمام حاجی ہر صورت میں انہوں نے جمع ہونا ہوتا ہے, 10 تاریخ کو ہر صورت میں آنا ہوتا ہے. میدان عرفات سے ہو کے, مزدلفہ سے ہو کے مینا میں, جب تک وہ 3 شیطانوں کو پتھر نہیں ماریں گے, پہلا بڑا شیطان ہے, دوسرا درمیانہ ہے, تیسرا چھوٹا شیطان ہے, شریعت نے نام رکھے ہیں ان کے, تو ان کے مارنے اور ذبح کرنے سے پہلے تو وہاں میرے مولا کھڑے ہوتے اور بڑی عجیب جو ہے نا طریقہ کار اختیار کیا. میں نے اس روایت کے علاوہ اپنے کسی معصوم کا یہ طریقہ کار نہیں دیکھا. ایک جگہ کھڑے ہو گئے, 4 سمتیں ہیں, دائیں بائیں آگے پیچھے, چونکہ مینا میں تو مجمع ہر طرف سے تھا, لوگ ہر طرف تھے. پہلے مثلا اس طرف منہ کیا اور آواز دے کے کہنے لگے کہ امامت کی وضاحت کے حوالے سے میں صادق آل محمد آپ کو بتانا چاہتا ہوں, خلیفہ بلا فصل اگر کوئی ہستی تھی تو وہ امیر المؤمنین تھی. میرے مولا نے یہ والا کام جو کیا, 3 دفعہ یہ جملہ دہرایا سامنے والوں کی طرف, پھر دائیں طرف ہو گئے 3 دفعہ پھر یہی جملہ دہرایا کہ اگر کوئی امام برحق اگر کوئی ہستی ہے تو وہ امیر المؤمنین ہے, خلیفہ بلا فصل. پھر دائیں طرف ہو کے پھر پشت کی طرف, یعنی 12 مرتبہ امام نے میدان مینا میں, حالانکہ وقت نہیں ہے میں اس طرف چلا جاؤں, معصومین علیہ السلام کو چاروں کونوں میں پھر کے بات کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. غدیر میں 1,20,000 کا مجمع تھا, کوئی سپیکر نہیں لگے ہوئے تھے, اس وقت جانوروں کی بھی آوازیں تھیں, لیکن اس وقت خداوند متعال حکم دیتا ہے کہ میرے محمد کی آواز آخری بندے کے کان تک جانی چاہیے.
ہوا ان کے لیے مسخر، اسی طریقے سے معصومین کے لیے بھی ہوا مسخر ہو جاتی ہے. لیکن بتانے کا صرف مقصد یہ تھا کہ ہر طرف اپنا چہرہ کر کے جب بات کریں گے، چہرہ سامنے ہو اور بات ہو رہی ہو تو کوئی آدمی اس کا انکار نہیں کر سکتا، اور کسی نے بھی اس کا انکار نہیں کیا. تو امامت کا احیاء انہوں نے کیا. بہت سارے واقعات اور، چونکہ بالکل وقت ختم ہو گیا. چوتھا کام، پہلا کام احیاء قرآن، ہمارے پاس 22 جلدیں قرآن کی موجود ہیں تفسیر کی. دوسرا کام احیاء سنت، اور جن نظریات کا انکار کیا جا رہا تھا نبی کے متعلق ان کو زندہ کیا. تیسرا کام احیاء امامت. چوتھا کام احیاء کربلا. احیاء کربلا، جتنا موقع میرے آقا کو ملا کربلا کو زندہ کرنے کا، اتنا موقع حتیٰ امام باقر علیہ السلام کو بھی نہیں ملا. ان کے زمانے میں بھی امام زین العابدین کا یاد ہوگا آپ کو، میں نے خطبے میں آپ کو عرض کیا تھا کہ ان کے کتنا مشکل ترین دور تھا کہ امام علیہ السلام کو مجلس کرنے کی اجازت نہیں ہوتی تھی. لیکن امام صادق علیہ السلام کے زمانے میں باقاعدہ طور پر بلایا جاتا. خود اس منا کے جلسہ، منا کے اندر حج کر کے آ رہے تھے، میرے مولا نے حکم دیا خواتین ایک طرف ہو جائیں، مرد حضرات ایک طرف ہو جائیں. جناب کمید کو بلایا، کہا آؤ، من ان شتا شعرن فی ولایت اہل بیت وجبت لہ الجنہ. اس مفہوم کی کئی روایات میرے مولا سے ہیں. ایک شعر اگر اہل بیت کی عظمت کے حوالے سے اگر کوئی بیان کرے گا نا تو آپ کے امام کہتے ہیں ان پر جنت واجب ہو جائے گی. پھر یہ حدیث جو معصوم علیہ السلام حضرت سرور کائنات سے بھی آپ نے سنی، من بقا و ابقا، یہ حدیث میرے مولا کی طرف سے بھی ہے. حمیت کا واقعہ ہے، فرزدق کا واقعہ ہے. اسی طریقے سے خود ہارون مکی نابینا تھے، آواز بہت اچھی تھی، اور انہیں بار بار اپنے سامنے بلا کے کہتے مجھے ذرا کربلا کا واقعہ سناؤ، مجھے ذرا کربلا کی تاریخ سناؤ. یہ جو کربلا زندہ ہوئی حقیقی طور پر، جو ہمارے پاس آج روایات موجود ہیں، چاہے وہ لحوف کی شکل میں موجود ہیں، چاہے وہ معتبر کتابوں کی شکل میں موجود ہیں، وہ ساری کی ساری ہمیں ملتی ہیں اسی امام کے زمانے سے، کہ اس زمانے میں دوبارہ میرے مولا کی زبان مبارک سے ان چیزوں کو دہرایا گیا، اور دہرانے کے بعد یہ سلسلہ ہوا. تو یہ 4 کام ہو گئے، احیاء قرآن، احیاء سنت، احیاء امامت اور احیاء جو ہے کربلا. آخری کام بہت بڑا کام تھا اور اس کا وقت بالکل بھی نہیں رہا، وقت ختم ہو گیا. وہ کام تھا تربیت اہل تشیع، شیعہ حضرات کی تربیت. آپ اندازہ کریں، یہ میں بات کر رہا ہوں 250 ہجری سے پہلے کی. ہمارے معصومین کی امامت کا زمانہ صرف 249 سال رہا. 11 ہجری سے لے کر 249 میں حضرت امام عسکری تشریف لے گئے ہیں امام زمانہ کے علاوہ. اس 250 سال میں یہ میرے آقا کا جو زمانہ آ رہا ہے تقریباً 100 سال گزرا ہے. اس زمانے میں وہ کہہ کیا رہے ہیں شیعوں کو، تربیت کیسی کر رہے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ آپ اگر میرے ماننے والے ہو نا، جنازہ جس کا بھی ہو رہا ہو آپ نے جنازے میں جانا ہے. یعنی فرقہ تفرقے کو ختم کرنے کے حوالے سے یہ باقاعدہ فرمان موجود ہے تربیت کے لیے کہ آپ نے ان کے جنازے میں جانا ہے. اگر کوئی فوت ہو جائے، بے شک وہ زندیق ہے، بے شک وہ کافر ہے، بے شک وہ گیا گزرا ہے، لیکن آپ نے ہر صورت میں ان کے جنازے میں جانا ہے، ان کے ساتھ بیٹھنا ہے، خوش اخلاقی سے پیش آنا ہے. میرے پاس وقت بالکل بھی نہیں رہا کہ میں اس سلسلے میں ہلکا سا بھی وہ آپ کے سامنے عرض کر سکوں. تیمارداری میرے مولا کی موجود ہے کہ غیر مسلموں کی تیمارداری کے لیے خود جا رہے ہیں. دوسرے افراد کے لیے حقیقی طور پر سیرت معصومین ہے ہی یہی کہ ہم یہ سیکھیں کہ تفرقے کے ساتھ ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. ہم مسلمان بھائی بھائی ہیں. ہم امیر المومنین کے فرمان کے مطابق ہم تمام انسان جو ہم شکل ہیں، ہم تمام ایک جیسے ہیں. جب ایک جیسے ہیں تو ہر کسی کی خوشی غمی میں ہمیں شریک ہونا ہمارے لیے ضروری ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.